اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم بیان کر رہے تھے کہ کیسے بچپن ہی سے یہودی پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ جو لڑکا حضرت عبد المطلب کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، انہی کے ساتھ رہتا ہے، کیا وہی آخری پیغمبر ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ اگر وہی پیغمبر اسلام ہے تو ان کے حلق تک رزق حرام یا رزق مشتبہ ان کے حلق تک نہیں پہنچ سکتا۔ رزق مشتبہ وہ ہوتا ہے جس میں شک ہو کہ یہ رزق حلال ہے یا حرام۔ حلق تو کیا ان کے ہونٹوں کو بھی نہیں چھو سکتا۔ اس لیے مکہ میں ایک زبیدہ نامی عورت تھی جس نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا مرغی فارم بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ رات کے وقت زبیدہ کے گھر میں نقب لگا کر کچھ مرغیاں چوری کر کے لائے، اور جو مرغیاں چرا کر لائی ان کے بارے میں دو نیتیں کی۔ کچھ مرغیاں چوری کی نیت سے چرائی اور کچھ کے بارے میں سوچا کہ ہم بعد میں ان کی قیمت زبیدہ کو ادا کر دیں گے۔ اب جو چوری کی نیت سے لیں وہ تو رزق حرام ہو گیا، جو اس نیت سے لی کہ بعد میں پیسے دے دیں گے یہ رزق مشتبہ ہو گیا، کیونکہ پتہ نہیں زبیدہ راضی ہو کہ نہ ہو۔ خود سے دل میں یہ فیصلہ کر کے کسی کی چیز اٹھا لینا اگر حرام کی منزل پر نہ ہو تو رزق مشتبہ ضرور ہے۔ اگلے دن جناب عبد المطلب کو دعوت دی گئی کہ آپ مکہ کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ایک قابل احترام شخصیت ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک وقت کا کھانا کھائیں۔ اسلام میں کسی کا تحفہ یا دعوت رد کرنے کی سخت ممانعت ہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے دعوت قبول کر لی۔ یہودیوں کا اصل مقصد تو پیغمبر اسلام کا امتحان لینا تھا، اس لیے حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے کہ آپ اکیلے دعوت میں نہیں آئیں گے بلکہ خاندان بنو ہاشم کے سارے مرد آئیں گے، خاص طور پر آپ کے سب بیٹے اور پوتے ضرور آئیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا تم نہ بھی کہتے تو میری یہی شرط ہوتی، کیونکہ میں اپنے پوتے کے بغیر کسی دعوت میں شریک نہیں ہوتا۔ یہودیوں کے تو دل کی ہو گئی، چنانچہ کھانے کا انتظام کیا گیا۔ اب یہودیوں نے یہ ذہن میں رکھا کہ حرام والی مرغی ہے، یہ مشتبہ والی مرغی ہے۔ دسترخوان لگا دیا گیا۔ یہودیوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا اے رئیس مکہ، دعوت آپ کے اعزاز میں ہے، کھانے کا آغاز کیجیے۔ کہا نہیں، جب تک میرا پوتا کھانا شروع نہیں کرے گا ہم کھانا نہیں کھاتے۔ اب یہودیوں کو تو چاہیے ہی یہی تھا۔ ساری توجہ اور رسول کی طرف ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آپ بسم اللہ کیجئے، اور رسول خدا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، یہ رزق ہمارے لیے نہیں ہے، کھانا تو دور کی بات ہمارے ہونٹوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حیران ہو کر کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ کھانا ہمارے لیے نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ ہمیں اجازت دیجئے، ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے، دیکھتے ہیں کہ یہ کھانا کیسے نہیں پہنچتا۔ پیغمبر مسکرا کر کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر کھلا سکتے ہو تو کھلاؤ۔ اب یہودیوں نے روٹی اور گوشت کے ساتھ نوالا بنا کے پیغمبر اسلام کی جانب بڑھایا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ نوالا حضور کے ہونٹوں کے قریب پہنچا تو ایسا لگا کہ کسی نے زبردستی ہاتھ پکڑ کے کھول دیا ہو، اور نوالا دسترخوان پر گر پڑا۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، حتیٰ کہ 10 مرتبہ کوشش کی گئی، مگر یہ نوالا پیغمبر کے ہونٹوں سے مس نہ ہو سکا۔ قریب پہنچ جاتا ہے لیکن ہاتھ کھلتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے۔ یہودی بظاہر تو پریشان ہے لیکن دل میں خوش ہے کہ آدھی علامت تو پوری ہو گئی۔ یہ حرام والا کھانا تھا، اب مشتبہ کھانا لے کر آتے ہیں۔ پھر پیغمبر سے کہتے ہیں کہ آغاز کیجئے۔ پیغمبر اسی اطمینان سے جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم کھلائیں۔ پیغمبر نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر کوشش کر کے دیکھ لو۔ اب جب کوئی بھی نوالا ہاتھ میں لے کر پیغمبر کے ہونٹ کے قریب لے جاتا ہے تو وہ یا دائیں نکل جاتا ہے یا بائیں نکل جاتا ہے، لیکن ہونٹ کے قریب نہیں جاتا۔ یہودی حضرت عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو خلوص سے دعوت دی تھی، لیکن پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کیا خدائی راز ہے۔ اس میں جناب عبد المطلب اور پیغمبر اسلام سمجھ گئے کہ کیا بات ہے، لیکن کہنے کا موقع نہیں ہے۔
خاندان بنو ہاشم اپنے گھر واپس چلے گئے اور یہودیوں کو یقین کامل ہو گیا کہ یہ رسول برحق ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد پھر سازشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد جناب عبد المطلب پیغمبر اسلام کی اور زیادہ حفاظت کرنے لگے تھے اور سارے بیٹوں سے کہہ دیا تھا کہ اب یہودیوں کی ساری دشمنی کا نشانہ میرا پوتا ہوگا، تم لوگ گھر کے کسی کام سے اس کو باہر نہ بھیجنا۔ اس سے پہلے حضرت عبد المطلب بھیڑ بکریاں اور اونٹ چرانے کے لیے پیغمبر اسلام کو باہر بھیج دیتے تھے، لیکن آج یہ حکم جاری ہو گیا کہ خبردار آج کے بعد کوئی میرے پوتے کو گھر سے باہر نہ بھیجے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے 1 سال بعد جب حضرت عبد المطلب کا آخری وقت قریب آیا تو اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور نصیحت کی کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اپنے بارے میں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، میری ساری نصیحت میرے پوتے کے بارے میں ہے کہ اپنی جانیں دے کر اس کی حفاظت کرنا۔ بہرحال یہودیوں کی تمام سازشوں کے باوجود اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو محفوظ رکھا۔ اب واپس آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی پر، اور اسلام میں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت کے بعد ابتدائی دنوں میں پیغمبر اسلام کو دودھ کس نے پلایا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ولادت کے فوراً بعد پہلے 8 دن تک صوبیہ نے پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا۔ یہ صوبیہ پیغمبر اسلام کے ایک چچا ابو لہب کی کنیز تھی کہ ابو لہب نے فقط اس خوشی میں کہ اس کنیز نے اس کے بھتیجے کو دودھ پلایا تھا آزاد کر دیا تھا۔ جس وقت پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی اس وقت ابو لہب آپ کی مخالفت میں نہیں تھا، کیونکہ اس وقت اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں پیغمبر اسلام کی مخالفت کرنے کا ایک سبب اس کی بیوی بھی تھی۔ خاندان بنو امیہ میں شادی کے بعد ابو لہب اپنے خاندان کو چھوڑ کر اپنے سسرال کے ساتھ مل گئے۔ دوسری روایت کے مطابق پیغمبر اسلام کو حلیمہ سعدیہ کے سپرد کرنے سے پہلے چند دن دودھ حضرت آمنہ نے ہی پلایا تھا۔ اس کے بعد پیغمبر کو بی بی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا، جنہوں نے شرعی حکم کے مطابق 2 سال تک پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا۔ روایت میں ہے کہ جس وقت حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا اس وقت وہ دین ابراہیمی پر تھی اور اس وقت دین ابراہیمی ہی برحق تھا، چنانچہ اس پر ایمان رکھنے والا اللہ کے دین پر عمل کرنے والا مانا جاتا تھا، یعنی کہ کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا کہ کسی مشرک یا کافر نے پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا تھا۔ پیغمبر اسلام کی ولادت سے پہلے کا 1 سال پورے عرب اور مکہ والوں کے لیے بڑی پریشانی کا سال تھا۔ بارشیں کم ہوئی تھیں جس کی وجہ سے غلہ کم پیدا ہوا تھا۔ مکے والے بھی پریشان تھے، مکے کے باہر والے بھی پریشان تھے، مگر جس سال پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی مکہ انتہائی خوشحال ہو گیا، لیکن مکے کے باہر ابھی تک قحط پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس پاس کے جو قبیلے تھے وہاں سے لوگ روزگار کے لیے مکے آ رہے تھے، جہاں ایک طرف مقام قحط نہیں ہے اور غلہ کثرت کے ساتھ ہے، مگر دوسری طرف ایک پریشانی کھڑی ہو گئی کہ اسی زمانے میں مکے میں ایک وبائی بیماری پھیل گئی تھی۔ خاص طور پر بچے اس کی لپیٹ میں بہت جلدی آ رہے تھے، ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے گھر میں یہ بیماری پھیلتی جا رہی تھی۔ تو یہ 2 سبب پیغمبر اسلام کی ولادت کے فوراً بعد پہلے ہفتے میں پیش آئے۔ پیغمبر اسلام کو پروردگار عالم نے ہر مصیبتوں اور پریشانیوں سے دور کیا تھا، مگر والدین تو پریشان ہو گئے، اور دوسری بات کہ مکے کے باہر سے جو لوگ روزگار کی تلاش میں آ رہے ہیں ان کی مدد کرنا بھی ضروری ہے، اور تیسری بات جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ یہودی جاسوس یہ دیکھنے کے لیے کہ آخری رسول پیدا ہوا ہے کہ نہیں مسلسل مکے آ رہے ہیں۔ ان حالات میں اب جتنا جلد پیغمبر اسلام کو مکے سے منتقل کیا جائے اتنا ہی ظاہری اعتبار سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بہتر ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ ظاہر رکھ کر بھی پیغمبر کی حفاظت کر سکتا تھا، لیکن غیبت میں لے جانے میں بھی اللہ کی مصلحت ہے۔ 5ویں دن پیغمبر اسلام کا عقیقہ ہوتا ہے۔ عقیقے والے دن صبح کے وقت جناب آمنہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہیں
کہ یکایک ایک بشارت ہوتی ہے۔ جناب آمنہ جو پیغمبر اسلام کی والدہ ہیں اور دین ابراہیمی پر ہیں، اتنا تو سمجھ سکتی ہیں کہ بشارت کیا ہے۔ یہ جو آواز آ رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ بہرحال انہیں یہ بشارت ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو اس عورت کے حوالے کرنا جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ عقیقے کے اگلے دن یعنی ولادت کے 8ویں دن پیغمبر اسلام کو مکے سے منتقل کرنا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ مکے سے باہر قحط پڑا ہوا تھا، لیکن قحط نہ بھی پڑتا تب بھی عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ سال میں 2 دفعہ موسم بہار میں یعنی سردی کے فوراً بعد اور موسم خزاں میں یعنی گرمی کے فوراً بعد جو آس پاس کے دیہات تھے وہاں کی عورتیں مکے میں آتی تھیں اور ایک ایک شخص کے دروازے پر جاتی تھیں کہ اگر آپ کا کوئی بچہ ہے تو ہمیں دیجئے، ہم اس کی پرورش کریں، اسے دودھ پلائیں گی اور جو اجرت پائے اس پر بچہ ان کے حوالے کر دیا جاتا۔ تو مسلسل قحط کے زمانے میں تو اور زیادہ عورتیں آ رہی تھیں۔ 8ویں دن جناب عبد المطلب اپنے غلام کو بلا کر کہتے ہیں کہ جا کر مکے کے بازاروں میں، گلیوں میں اور جہاں یہ عورتیں جمع ہوتی ہیں وہاں جا کر معلوم کرو کہ کیا کوئی ایسی عورت ہے جو میرے اس بچے کو لے جانے کے لیے تیار ہو۔ ادھر غلام گیا، ادھر جناب آمنہ کی کنیز آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہماری ملکہ آمنہ نے یہ درخواست کی ہے کہ آپ جس کا بھی انتخاب کریں ایک دفعہ اسے میرے پاس ضرور بھیج دیجئے گا۔ مکے سے کچھ فاصلے پر قبیلہ بنی سعد عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ بی بی حلیمہ کا تعلق اسی قبیلے سے تھا، اسی نسبت سے نام ہو گیا حلیمہ سعدیہ۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہم لوگ اپنے دستور کے مطابق سال میں 2 دفعہ مکے جاتے تھے اور جانے کے بعد وہاں کے صاحبان دولت اور جو سردار ہیں ان کے بچوں کو لے کر آتے تھے۔ اس سال ہمیں جانے کی جلدی تھی کیونکہ ہمارے علاقے میں قحط شدید سے شدید ہوتا جا رہا تھا۔ جائیں گے تو کسی صاحب دولت کا، کسی سردار کا بیٹا ملے گا تو ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ چنانچہ ہمارا قافلہ نکلا، سارا قبیلہ ایک ساتھ چل رہا ہے، پورے قبیلے کا ایک ہی پیشہ ہے، مرد اور عورتیں سب ساتھ جا رہے ہیں۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں اس پورے سفر میں بے حد پریشان رہی، اس لیے کہ میں جس سواری پر سوار تھی وہ ایک گدھی تھی اور بیمار تھی، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، بڑی سست رفتاری سے چل رہی تھی۔ اب میں بھی شرمندہ کہ قبیلے والے میری وجہ سے پریشان ہیں۔ قبیلے والوں کے آپس میں ایسے تعلقات ہیں کہ کسی کو چھوڑ کر قبیلہ آگے بھی نہیں بڑھ سکتا۔ میرے سست جانور کی وجہ سے سارے قبیلے کو آہستہ آہستہ چلنا پڑ رہا ہے۔ اب اگرچہ کوئی زبان سے نہیں کہہ رہا لیکن مجھے معلوم ہے کہ ان سب کو جلدی ہے کہ مکے جائیں اور پیسے لے کر آئیں تاکہ ان کی زندگی میں راحت و آسانی آ جائے۔ دوسرا میرا مسئلہ یہ تھا کہ قحط کی وجہ سے میرے پاس کھانے کے لیے تو کچھ تھا نہیں، اپنی غذا کے فقط ایک اونٹنی تھی، اس کا دودھ نکال کر ہم لوگ پیا کرتے تھے، مگر آج کے دن اونٹنی بھی بیمار تھی اور اس کے پاس دودھ بھی زیادہ نہیں تھا۔ بہت تھوڑا سا دودھ جو ہم کبھی اس کے تنوں سے نکالتے تھے وہ ہم سب استعمال کرتے تھے، وہ سب بھوکے رہ جاتے تھے۔ حالات ایسے ہیں کہ کوئی کسی سے کچھ مانگ بھی نہیں سکتا۔ اور تیسری پریشانی میرے ساتھ یہ ہوئی کہ خود میری گود میں جو بچہ تھا اس کو پلانے کے لیے بھی میرے پاس دودھ نہیں تھا، اس لیے کہ میرے دائیں سینے میں دودھ بالکل خشک ہو چکا تھا، بائیں سینے میں دودھ تھا مگر اتنا کم کہ میرا اپنا بچہ بھوکا رہ جاتا تھا۔ غذا بھی کم مل رہی ہے، ویسے بھی جناب حلیمہ کو اس وقت بیماری ہے۔ اب انتہائی پریشان کہ ہم چل تو رہے ہیں مگر ان ساری مصیبتوں کے ساتھ چل رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ خیر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہم مکہ میں داخل ہو گئے۔ مکے میں داخل ہونے کے بعد مجھے تو اپنی سواری کے جانور اور اپنی اونٹنی کی بھی فکر ہے اور مجھے خود اپنی بھی فکر ہے کہ اگر میں نے کسی بچے کو گود لے بھی لیا تو لازمی طور پر دینے والا پہلے تحقیق یہی کرے گا کہ اس کے بچے کو پیٹ بھر کر غذا ملے گی یا نہیں۔ میری حالت ایسی ہے کہ میں اپنی اولاد کو بھی دودھ نہیں پلا پا رہی ہوں۔ میں انتہائی پریشان تھی جس کی وجہ سے میں دوسری عورتوں کے ساتھ نہ جا سکی۔ پورا قبیلہ مکے میں ہے
اور مجھے اطلاع ملی کہ مکے کے اندر جتنے بھی مالدار آدمی ہیں، جتنے بھی صاحب حیثیت آدمی ہیں، ان سب کے بچے تو دوسری عورتوں نے لے لیے اور مجھے کہیں سے کوئی بچہ نہ مل سکا۔ اب میں انتہائی پریشان کہ کیا کروں۔ یکایک میرے کان میں کچھ غلاموں کی آواز آئی جو یہ کہتے ہوئے مکے کی گلیوں اور بازاروں میں جا رہے تھے کہ اگر کوئی عورت باقی بچی ہو تو وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور ان کے یتیم پوتے کو اپنی نگرانی میں لے لے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ عبد المطلب کا نام بڑا نام ہے، مکے کے سردار ہیں، سارا عرب ان کو جانتا ہے۔ حیران ہے کہ پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ اس بچے کو کوئی گود میں لینے والا نہیں ہے اور غلاموں کو آواز لگانا پڑ رہی ہے، پھر کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ تم عرب کے سارے مالدار گھرانوں کے بچوں کو لے کر آئی ہو لیکن سب سے اہم گھرانے کو چھوڑ دیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ بے شک اعلان عبد المطلب کی جانب سے ہو رہا ہے، مگر جس کے لیے اعلان ہو رہا ہے اس کا باپ نہیں ہے، یہ یتیم ہے، اور جب باپ نہیں تو ہمیں یہ موقع نہیں کہ اس بچے کی پرورش سے ہمیں کوئی نفع پہنچے گا، اس لیے کہ جو حق باپ ادا کرتا ہے دادا وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم ڈرتے ہیں کہ عبد المطلب کا نام سن کر ہم اس بچے کو لے تو جائیں مگر باپ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پورے پیسے نہیں ملیں گے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ یہ بات میری سمجھ میں بھی آ گئی، اس لیے اعلان سننے کے باوجود میں وہاں پر نہیں گئی۔ میں نے کوشش کی کہ اگر ہو سکے تو کسی اور گھرانے سے کوئی بچہ مل جائے، لیکن پتہ چلا کہ مجھ سے دیر ہو گئی اور جتنے بھی مالدار گھروں کے بچے ہیں نہ صرف یہ کہ وہ جا چکے ہیں، کسی غریب گھر کا بھی بچہ بھی نہیں مل رہا۔ چنانچہ میں پریشان ہو کر حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی کہ چلو اگر اپنی خواہش کے مطابق نہ ملے تو خالی ہاتھ جانے سے تو بہتر ہے کہ جیسا بچہ ملے اسی کو لے جاؤں۔ میں حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی اور سلام کیا۔ سلام کا جواب دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم کیوں آئی ہو؟ میں نے وجہ بتائی، کہا کہ یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ نام سن کر حضرت عبد المطلب مسکرائے اور کہا کہ نام تو بہت اچھا ہے، نام میں علم بھی ہے اور سعادت بھی ہے، یہ دو ایسی خوبیاں ہیں کہ کسی کو بھی مل جائیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیا میرے پوتے کو اپنے ساتھ لے جاؤ گی؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں آئی اسی لیے ہوں۔ کہا نہیں، تمہیں پہلے بہو کے پاس جانا ہوگا، آمنہ سے ملاقات کرو، اگر وہ بھی راضی ہو جائیں تو پھر یہ معاملہ طے پاتا ہے۔ اب کنیز کے ساتھ حلیمہ سعدیہ جناب آمنہ کے پاس تشریف لے جاتی ہیں۔ ان کے کمرے میں جاتے ہی حیران ہو گئیں۔ جس وقت کمرے میں داخل ہوئیں دوپہر کا وقت ہے اور عرب کا سورج جہاں پہ بادل کا نام نہیں ہوتا ہے، ہر وقت روشنی ہی روشنی، لیکن کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ سورج کی روشنی سے ہٹ کے کسی روشنی سے کمرہ منور ہو رہا ہے۔ حیران ہو کر سوال کیا کہ آپ اپنے کمرے میں دن کے وقت بھی چراغ روشن کر کے رکھتی ہیں؟ جناب آمنہ مسکرا کر کہتی ہیں کہ نہیں، یہ چراغ کی روشنی نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کے چہرے کی روشنی ہے، یہ جس وقت اس کمرے میں آیا ہے ہر وقت یہ کمرہ روشن رہتا ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں آئی تو تھی بڑے بجھے دل کے ساتھ، کوئی نہیں مل رہا اس لیے لینے آئی، مگر یہ جملہ سنا تو آگے بڑھ کر بچے پہ نگاہ پڑی تو خود بخود ایک محبت دل میں پیدا ہوئی۔ جناب آمنہ نے ان سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ جناب آمنہ نے کہا بے شک مجھے اسی کی تلاش تھی، اب یہ بچہ تمہارے سپرد ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ جناب حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کو گود میں لے کر باہر آئیں، پھر ان کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس گئیں۔ پیغمبر اسلام کے دادا نے کہا اے حلیمہ اسے لے کے تو جا رہی ہو، مگر ایک چیز ہم تمہیں بتا دیں کہ اس بچے کے دشمن بہت زیادہ ہیں، اگر تم اس بچے کے ساتھ کسی عجیب و غریب واقعے کو دیکھو، کوئی نئی چیز تمہیں نظر آئے تو حیرت زدہ نہ ہونا اور کسی کو نہ بتانا کہ تم نے کیا دیکھا ہے، ورنہ دشمن مسلسل پیچھے لگیں گے۔ ابھی یہاں سے تو حفاظت سے پیغمبر چلے جائیں گے، مگر تمہارے قبیلے میں جانے کے بعد اگر یہ خبریں پھیلنے لگیں کہ اس بچے کی کیا برکتیں ہیں تو یہود کے کان کھڑے ہو جائیں گے،
خاص وعدہ لیا، بلکہ کہا کہ اگر تم چاہو تو میں اپنے محلے میں خفیہ مکان تمہیں دے دوں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ نہیں، اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کو چھوڑتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ خیر بات طے پا گئی اور جناب حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کو ساتھ لے کر چلی اور اپنے قبیلے کے پاس پہنچی۔ قافلہ فقط ان کا انتظار کر رہا تھا اور باقی ساری عورتوں کا معاملہ طے پا چکا ہے اور ہر ایک کو پہلے ہی بچے مل چکے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ پہنچی، قافلہ کھڑا ہوا اور حرکت کرنے لگا، مگر اب جو قافلہ حرکت کر رہا ہے تو سب حیران تھے۔ آتے وقت حلیمہ سعدیہ کو دیکھ کر سب پریشان تھے، جاتے وقت حلیمہ کو دیکھ کر سب حیران ہیں کہ ان کی سواری وہ گدی جو بیماری کے عالم میں تھی اور چلا نہیں جا رہا تھا، اب واپسی پہ اتنی تیز رفتاری سے چل رہی ہے کہ تیز ترین گھوڑا بھی اس رفتار سے نہیں چلتا۔ حلیمہ سعدیہ کے لیے اپنے جانور کو روکنا ایک مسئلہ ہو رہا ہے، کہاں وہ منظر کے چلانا مسئلہ ہو رہا تھا، 2 قدم چل کے جانور رک جاتا تھا، اور کہاں یہ منظر کے روکنا مشکل ہو رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ یہ دیکھ کر حیران و پریشان کہ یہ تھوڑی سی دیر میں کیا معجزہ پیش آ گیا، اور پھر جب دوپہر کے وقت کھانے کا وقت آیا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ میری اونٹنی جس کے تھنوں میں اتنا دودھ نہیں آتا تھا کہ ایک آدمی پیٹ بھر کے اسے پی سکے، اس وقت اتنا دودھ ہے کہ سارے قبیلے میں پیش کیا جا رہا ہے اور ختم ہی نہیں ہو رہا۔ یہ کیا عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ مگر جناب عبد المطلب کی نصیحت اب سمجھ میں آنے لگی کہ خبردار کوئی بھی عجیب و غریب واقعہ پیش آئے تو کسی کو بتانا نہیں کہ تم نے کیا دیکھا، بچے کے دشمن زیادہ ہیں۔ جناب حلیمہ چل رہی ہیں مگر ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں کہ ان واقعات کا مطلب کیا ہے۔ پھر قافلہ تھوڑی دور گیا تھا کہ حلیمہ سعدیہ کو پروردگار کی جانب سے بتایا گیا کہ کیا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ اتنی بھی حیران نہ ہو کہ گھبرا کر اس بچے کو ہاتھ سے چھوڑ دے۔ جناب حلیمہ قافلے سے تھوڑا آگے ہے، قریب سے ہرنوں کا ایک گول دوڑتا ہوا نکلا اور ان کو دیکھ کے رک گیا۔ یہ بات ہرن کی فطرت کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ ہرن انسانوں کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ ان میں سے ایک ہرن نے انسانی آواز میں کہا، اے حلیمہ سعدیہ، جس بچے کو لے جا رہی ہو انتہائی بابرکت خوش قسمت بچہ ہے، کائنات کا سردار بننے والا ہے، حفاظت کے ساتھ لے جانا، عزت و احترام کے ساتھ اس کی پرورش کرنا۔ یہ کہہ کر ہرن غائب ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ ہرن کی زبان سے انسانی آواز میں اس بچے کے بارے میں گفتگو سن کے چونکی اور وہی جواب ہرن نے دیا جو سوال بہت دیر سے میرے ذہن میں تھا کہ یہ کیا عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تھوڑی دور قافلہ اور گیا، جناب حلیمہ کا جانور پھر آگے بڑھ گیا کہ اب قریب ہی ایک پہاڑ کی غار سے ایک انتہائی مقدس اور نورانی شکل و صورت کا شخص نکل کے آیا۔ بچے پر نگاہ پڑی ہے، بے اختیار زمین پر گر کر سجدہ شکر ادا کیا۔ کہا، اے حلیمہ سعدیہ، تم انتہائی خوش قسمت ہو کہ تمہاری گود میں پروردگار عالم کی انتہائی قیمتی امانت دی گئی ہے، اس کی پوری حفاظت اور احترام کرنا۔ یہ کہہ کر وہ شخص واپس چلا گیا۔ جناب حلیمہ کا جانور جہاں قافلے سے آگے بڑھتا ہے کوئی نہ کوئی معجزہ پیش آ جاتا ہے۔ کبھی جانور نے بولا، کبھی کوئی بزرگ آ گئے، کبھی درخت کی شاخیں جھکی، کبھی آسمان سے بادل کی آواز آئی۔ غرض یہ کہ پورے راستے میں مشاہدہ کیا کہ قدرت کی جتنی نشانیاں ہیں وہ اس بچے کے بارے میں پیغام دیتی جا رہی ہیں۔ جناب حلیمہ سعدیہ کو جناب آمنہ کے گھر میں اس بچے کو دیکھ کر اتنی محبت پیدا ہو گئی تھی تو اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ پیسے ملے نہ ملے بچے کو مجھے لے کر جانا ہے۔ یہ جو واقعات دیکھیں تو محبت اور بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر جو واقعہ پیش آیا اس کی وجہ سے جناب حلیمہ سعدیہ اس بچے سے اور زیادہ محبت کر رہی ہیں۔ ماں ہونے کے ناطے جناب حلیمہ سعدیہ کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا، مگر اس مرحلے سے بہرحال گزرنا تو تھا کہ جناب حلیمہ کا ایک سینہ بالکل سوکھا ہوا ہے اور دوسرے میں اتنا کم دودھ ہے کہ اپنا بچہ پیٹ بھر کر نہیں پی سکتا۔ اب یہ بچہ تو اجرت پہ لے کر آئی ہے، اپنے بچے کو بھوکا رکھ کے یا جانوروں کا دودھ پلا کے گزارا کرنا ہے، مگر اس لانے والے بچے کو اپنا دودھ پلانا ہے۔ یہ پریشانی تو ہے ماں کے ذہن میں کہ کس طریقے سے اس منظر سے گزروں گی، مگر اس وقت یہ دیکھ کر محبت حد سے زیادہ بڑھ گئی کہ جب یہ بچہ آیا حلیمہ سعدیہ کا احسان نہیں دیا، حلیمہ سعدیہ پر احسان کیا ہے کہ جب دودھ پلانے کا وقت آیا حلیمہ سعدیہ نے یہ چاہا کہ اپنے بائیں سینے سے دودھ پلائیں، مگر بچے نے منہ پھیر لیا۔
دائیں سینے کی جانب رخ کیا، کئی مرتبہ کوشش کی کہ جب یہ دیکھا کہ بچہ نہیں مان رہا تو ایک مرتبہ بچے کو مخاطب کیا جس طرح ناسمجھ بچے سے آدمی گفتگو کرتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے تم اپنی ضد پوری کر لو، لیکن تمہیں یہاں سے پیٹ بھرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ البتہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ جیسے ہی اس بچے نے سیدھے سینے کو منہ میں لیا اس میں سے دودھ جاری ہو گیا، اور اتنی کثرت سے دودھ جاری ہوا کہ دوسرے سینے سے بھی حلیمہ سعدیہ کا اپنا بچہ جو آج تک بھوکا چلا آ رہا تھا آج پیٹ بھر کے دودھ پی رہا ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ نے بچے کو ہاتھ پہ لیا، کتنا بابرکت بچہ ہے کہ آیا تو اپنی غذا خود لے کے آیا اور میرے بچے کے دودھ میں کمی نہیں ہونے دی بلکہ اسے اور بھی زیادہ دودھ مہیا کر دیا۔ پروردگار کی سنت ہے کہ اپنے حبیب پر کسی کا احسان نہیں ہونے دینا ہے بلکہ حبیب کی وجہ سے دوسروں پر احسان ہونا ہے۔ اس مسئلے پر علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ بے شک پیغمبر اسلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے سینے سے دودھ پیا، لیکن دراصل اس کا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، کیونکہ اس سینے میں دودھ جاری ہوا جو سوکھا ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جناب حلیمہ کے سینے کو ایک برتن قرار دیا اور پیغمبر اسلام کو پلایا جانے والا دودھ ان کے جسم کا جزو نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ اس بات سے وہ اعتراض بھی ختم ہو گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں فرعون کے محل میں پہنچے تھے تو آپ پر سب کا دودھ حرام کیا گیا تھا اور ان کی والدہ نے انہیں دودھ پلایا تھا، اور یہ تو انبیاء کے سردار ہیں، انہیں کیوں غیر عورت کا دودھ پلایا گیا؟ سفر تمام ہوا اور جناب حلیمہ سعدیہ اس بچے کو لے کر اپنے گھر پہنچی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بچے کو گھر میں لٹایا گیا تو جناب حلیمہ کی سواری وہ گدھی 3 مرتبہ بستر رسول کے گرد طواف کرتی ہے اور پھر پیشانی کو زمین پہ رکھ کر انسانی آواز میں کہتی ہے کہ اے سردار انبیاء، میں آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ کی وجہ سے میری بیماری ختم ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ پھر چونکی، پھر ایک معجزہ دیکھا کہ اب سمجھ میں آیا کہ یہ ذات اس جانور کی بیماری ختم کرنے کا سبب بنی تھی، اور پھر تو ایسے واقعات، ایسے مشاہدات مسلسل پیش آتے رہے کہ حلیمہ سعدیہ حیران ہو کر سوچ ہی رہی تھی کہ جس بچے کو عبادت انخواستہ اور مجبوراً لینے گئی تھی وہ میرے لیے کتنا بابرکت ثابت ہوا۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ پیغمبر اسلام اس وقت حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف لائے تھے جب ان کے پورے قبیلے میں قحط تھا۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم مکے سے اجرت میں پیسے نہیں غلہ لے کے آئے تھے، تو قحط میں انسانوں کے لیے خوراک مشکل تھی تو جانور کو کیا کھلا سکتے تھے، مگر پھر بھی اپنے جانوروں کو اپنے ہاتھ سے تو نہیں مار سکتے تھے۔ روزانہ صبح کو اپنے جانوروں کو قبیلے کے چاروں طرف چرنے کے لیے بھیج دیتے تھے، اور عجیب بات یہ ہے کہ سارے قبیلے کے جانور بھوکے واپس آ رہے ہیں۔ اگر کسی کو خوراک مل بھی گئی تو فقط اتنی کہ مرنے نہ پائے، مگر بھوکے رہ جاتے ہیں، روز بروز کمزور ہو رہے ہیں، اور میرے جانور انہی جانوروں کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن وہ جب واپس آتے ہیں پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں۔ سارا قبیلہ حیران ہے کہ سارے جانور ایک ساتھ ہی ایک جگہ پہ جا رہے ہیں، لیکن سارے قبیلے کے جانور کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور حلیمہ سعدیہ کے جانوروں کے ساتھ اتنی برکت۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب یہ بچہ میرے گھر میں آیا اس وقت میرے گھر میں 22 جانور تھے، اور جب بکریاں، اونٹ اور باقی جانور ملا کر کل 5 سال بعد یہ بچہ ہمارے گھر سے گیا تو ہمارے جانوروں کی تعداد 1000 ہو چکی تھی۔ پیغمبر اسلام اس گھر میں جتنا عرصہ رہے احسان نہیں لیا بلکہ حلیمہ سعدیہ اور ان کے قبیلے پر احسان کیا ہے۔ جناب حلیمہ مزید کہتی ہیں کہ مجھے اس بچے کا کوئی کام سر انجام نہ دینا پڑا۔ جب کبھی میں ارادہ کرتی کہ آج اس کے بالوں میں کنگھی کروں اور میں یہ دیکھتی کہ اس کے بالوں میں کنگھی ہو چکی ہے، جب ارادہ کرتی ہیں کہ اس کا چہرہ دھوؤں تو دیکھتی ہیں کہ اس کا چہرہ پہلے ہی دھلا ہوتا ہے، جب کبھی یہ ارادہ کرتی کہ آج اس کا لباس بدلنا ہے تو لباس پہلے سے بدلا ہوا ہوتا ہے۔ میں حیران ہوا کرتی تھی کہ یہ سارے کام کون سر انجام دے جاتا ہے، کون ہے، کس وقت آتا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور مسئلہ فقط حلیمہ سعدیہ کے گھر تک نہیں، حلیمہ سعدیہ کو تو برکت ملی ہی ملی، مگر سارا قبیلہ پیغمبر اسلام سے متاثر ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان 5 سالوں میں یہودی پورا زور لگا رہے ہیں کہ پتہ تو چلے بچہ گیا تو گیا کہاں۔
مگر انہیں ذرا برابر بھی خبر نہ مل سکی، فقط اس لیے کہ حلیمہ سعدیہ کا سارا قبیلہ پیغمبر اسلام پہ جان چڑھتا ہے، پیغمبر اسلام سے محبت کرتا ہے، اور سبب یہ ہے کہ جناب حلیمہ کہتی ہیں پہلے دن میں اس بچے کو لے کر اپنے قبیلے کے اس درخت کے پاس گئی جو سوکھا ہوا تھا، میں اس بچے کو لے کے اس درخت کے نیچے بیٹھی اور ہم نے دیکھا کہ خود بخود اس درخت پہ پتے آ گئے، سر سبز و شاداب ہو گیا اور پھل لگ گئے، اور فقط درخت کا مسئلہ نہیں ہے، جس کے گھر میں اس بچے کو لے کر جاؤں وہ گھر خوشحال ہو جاتا ہے، جو اس بچے کے قریب آ جائیں تو اس کی قسمت ہی بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے قبیلے کے جو سب سے غریب عورت تھی اتنی غریب تھی کہ اس کا لقب پڑ گیا ام المساکین، سارے مسکینوں کی ماں، یعنی سب سے غریب اور فقیر عورت۔ صرف ایک مرتبہ وہ میرے گھر میں کچھ مانگنے آئی، میرے گھر سے جب اسے کچھ نہ مل سکا اور وہ جانے لگی تو چلتے چلتے اس کی نگاہ اس بچے پر پڑ گئی، 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہے، خود بخود وہ آگے بڑھی اور پیغمبر اسلام کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ ایک عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ ہمارے قبیلے کی مالدار ترین عورتوں میں شمار ہونے لگی، اسے اس بات کا احساس بھی تھا کہ یہ تبدیلی کس وجہ سے آئی ہے، چنانچہ اب وہ صبح شام آتی ہے اور اس بچے کے تلوے اپنی آنکھوں سے ملتی ہے، تو اب پورا قبیلہ کسی نہ کسی طرح پیغمبر اسلام سے استفادہ کر رہا ہے اور سارے قبیلے کی برکتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور سارا قبیلہ پیغمبر اسلام سے محبت کرنے والا ہے۔ عجیب و غریب باتیں دیکھ رہے ہیں مگر کسی کو نہیں بتا رہے۔ پیغمبر اسلام درخت کے قریب سے گزریں تو اگر سوکھا ہوا درخت ہے تو وہ سرسبز و شاداب ہو جائے، سرسبز و شاداب درخت ہے تو اس کے سبزے میں اور اضافہ ہو جائے۔ کسی نہر کے قریب سے گزریں، اگر سوکھی نہر ہے تو پانی جاری ہو جائے، اگر پانی جاری ہے تو پانی کی مقدار بڑھ جائے۔ جس کے کھیت کے قریب سے گزریں اس کی فصل کئی گنا بڑھ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جانوروں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، اور عرب میں اس وقت جانوروں کو سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا، مگر جہاں جانوروں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے وہاں پر ان کے دشمن بھی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ عرب کے صحرا میں بھیڑیے بڑی کثرت کے ساتھ تھے اور ہر قبیلے کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے جانوروں کو بھیڑیے سے کیسے بچایا جائے۔ پیغمبر اسلام کے آنے سے انسانوں کو تو برکتیں ملیں مگر کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ابتدا میں بعض جانور اس قبیلے کے کچھ جانور اٹھا کر لے گئے تھے، مگر بعد میں جب پیغمبر اسلام نے دعا کی تو ان جانوروں کو خود وہ بکریاں لا کر واپس کرنا پڑی۔ چنانچہ اس قبیلے کے لیے سب سے اطمینان کی بات یہی تھی کہ پیغمبر اسلام کے وجود کی وجہ سے ہمارے جانور بھی محفوظ ہو گئے۔ یہ تمام مناظر دیکھ کر سارا قبیلہ پیغمبر اسلام سے محبت کر رہا ہے اور پیغمبر اسلام تو گویا اب اس قبیلے کے سردار بن گئے۔